ناظرین کرام، سامعین کرام، چند دن کی بات ہے، ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم و شہر مبارک کہہ کر پکارا، یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی ہے، اور اس کا اجر و ثواب رمضان میں کیا ہے، چلیے ایک حدیث مبارکہ سے اس کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کیجئے۔ شوہر نے کہا، میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تمہیں حج کرواؤں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے خاوند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا ارادہ کیا ہے، لوگوں کی طرح میری بیوی کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرے، لیکن میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں نے اس کی نظر مانی ہے، اس کو میں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ رکھا ہے، میرے پاس کوئی دوسری سواری نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، حج کرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور نظر ماننا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری بیوی نے ایک اور بات پوچھی ہے کہ اگر میں حج پر نہ جا سکوں تو کیا کوئی اور ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے میں اس ثواب کو پالوں جو آپ کے ساتھ حج کرنے سے مجھے ملنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا کسی نے میرے ساتھ حج ادا کیا ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔